نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر ایمان والے کہہ کے پکارا گیا ہے کیونکہ حکم اہم ہے. پچھلی آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مسلمانوں کو، ایمان والوں کو صدقہ خیرات دینے کی ترغیب دی گئی اور دوسری طرف سود سے شدت کے ساتھ بچنے کے لیے کہا گیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اب آپ دیکھیے کہ جب انسان سود پر قرض نہیں لے سکتا اور بعض اوقات صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا تو پھر کیا کرے؟ پھر کس چیز کی ضرورت پڑتی؟ قرض لینے کی. تو ایسے معاشرے میں جہاں ایک طرف کوئی سود کا لین دین نہ کرنا چاہتا ہو، دوسری طرف صدقہ نہ لینا چاہتا ہو، تو پھر تیسری صورت ہی بچتی ہے اور وہ کیا ہے؟ قرض کے لین دین کی. یا پھر عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی انسان کو جو لین دین کے معاملات پیش آتے ہیں قرض کے علاوہ، جیسے خرید و فروخت میں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں بہت اچھی طرح تعلیم دیتا ہے، جو اس آیت کے اختتام پر بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ علم والا ہے، اپنے علم کی بنا پر تمہیں بھی علم دے رہا ہے، سکھا رہا ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار ہو. تو شکر گزاری کیسے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ. بہترین شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر، صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے. اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ اسلام نے ہمیں صرف نماز روزے کی تعلیم ہی نہیں دی، یا صرف چند اخلاقی امور کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں
معاملات کو باہم اچھی طرح نبھانے کی تعلیم بھی دی ہے. یعنی جہاں معاشرتی معاملات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہاں مالی معاملات میں باہم کیے گئے معاہدات میں، کانٹریکٹس میں ہمارا طرز عمل اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ بھی اس نے ہمیں سکھایا. اور خاص طور پر وہ چیزیں جن میں حلال حرام کی بات ہو، اور ساتھ ہی جن میں انسانوں کے باہمی تعلقات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، خرابی کا اندیشہ ہو، وہاں خود صحیح طور پر صحیح بات سجھا دی گئی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے. اچھا یہ بتائیے سب سے چھوٹی آیت کون سی؟ سورۃ المدثر کی آیت ہے ثم نظر، صرف 6 حرف ہیں. ٹھیک ہے. معاملات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عام روزمرہ زندگی میں جو آپ کا لین دین چلتا رہتا ہے، جس کو آپ نقد معاملہ کہہ سکتے ہیں. وقتی طور پر معاملہ ہوا، وہی ختم ہو گیا. آپ نے پیسے دیے، قیمت ادا کی، چیز لی، بات ختم. لیکن بعض اوقات بات وہی نہیں ختم ہوتی، بات لمبی چلتی. مثلاً کیسے؟ آپ نے چیز خریدی لیکن آپ کے پاس پوری قیمت نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا آدھی میں ابھی دے دیتا ہوں، آدھی 6 مہینے میں دوں گا، آدھی پھر 6 مہینے میں دوں گا. تو یہ لمبی ہوگی نا بات. آدھا نقد ہے، آدھا ادھار ہے. اگر معاملات ایسے ہوں جو طویل مدت میں طے پانے ہوں تو اس صورت میں پھر صرف زبانی کلامی معاملہ نہ کرو بلکہ کاغذی ثبوت بھی فراہم کرو، کیونکہ اگر کاغذی ثبوت نہ ہو تو بھول کی وجہ سے مشکلات ہو سکتی ہیں. پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کاتب کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کی رعایت نہ کرے، بلکہ پورا پورا حق صحیح طور پر ادا کرے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے وقت دوسرے کے کام آنا چاہیے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ املا کرائے. املل یملل، املال کا معنی املا ہی ہے، یعنی لکھوانا. اصل میں اردو میں آپ نے لفظ ملول کرنا سنا ہوگا. ہاں ملال، ملال سنا؟ اچھا ملال کیا ہوتا ہے؟ افسوس. اچھا ملال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا صاف دل جو ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کچھ اثرات آ جاتے ہیں تو وہ دل کو کیا کرتے ہیں، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، تو دل کو ملال کر دیتے. اچھا صاف کاغذ کے اوپر جب کچھ لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، ملول کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کچھ لکیریں آ جاتی ہیں نا، دراڑیں آ جاتی ہیں. ہاں؟ تو اس کے ملل سے کیوں نکلا ہے؟ تو وَلْيُمْلِلْ، چاہیے کہ لکھائے، املا کرائے، ڈکٹیٹ کرائے. الذی، کون، علیہ الحق، جس پر حق ہے، یعنی مقروض. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے ہوئے ذرہ برابر بھی کم نہ لکھوائے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر تو مقروض بیمار ہے، کمزور ہے، بے وقوف ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ، یا کسی ایسی مجبوری سے وہ لکھوا نہیں سکتا کہ مثلا بول نہیں سکتا. ہاں ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، مثلا دوسری زبان بولتا ہے، دوسرے ملک سے ہے، تو اس صورت میں بھی اب وہ لکھوا تو رہا ہے لیکن کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، تو اب اس کو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے.
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو وہ انٹرپریٹر اس کا عدل و انصاف کے ساتھ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے 2 لوگ بطور گواہ بلا لو، گواہ طلب کر لو. استشہاد کا معنی ہے گواہ مانگ لو، لے لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر کیا کرے؟ 1 مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں. ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. اسی وجہ سے بعض اوقات 2 مرد پسند کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مناسب ہے. لیکن بعض اوقات مرد تو بہت سے موجود ہیں مگر وہ پسند کے نہیں، تو 1 مرد لے لو ان میں سے اور 2 عورتیں لے لو، تو عورتیں بھی گواہ ہو سکتی ہیں. یعنی جس پر انسان کا اعتماد ہو، دل بیٹھے، دل جمے کہ ہاں یہ جھوٹے لوگ نہیں، کل کو غلط گواہی نہیں دیں گے. انت دل احداہما، 2 عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ان میں سے بھول جائے تو دوسری جو ہے وہ پہلی کو یاد کرا دے. اب اس مسئلے کو میں ذرا مزید آگے جا کے الگ سے بیان کروں گی کہ 2 عورتیں کیوں 1 مرد کے برابر. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہ انکار نہ کریں، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے احکامات جن کا سلسلہ دوسرے پارے سے شروع ہوا، ان میں پہلا حکم کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شہداء، گواہ ہو جاؤ. کس کے؟ علی الناس، لوگوں پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا تو ہر شخص گواہ ہے، حق کا گواہ ہے، اللہ کے دین کا گواہ ہے. تو اس کے لیے کیا جائز نہیں کہ گواہی چھپائے؟ کس کی؟ حق کی. اور پھر ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرنا، اکتانا نہیں، تھکنا نہیں. ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو. کس کو؟ قرض کو. صغیرن او کبیرن، چھوٹا ہو یا بڑا. الی اجلہ، مدت کے تعین کے ساتھ لکھو، یعنی مدت کا تعین ضروری ہے. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے. وہ اقوم للشہادہ، اور گواہی قائم کرنے کے لیے زیادہ مضبوط ہے، درست ہے. وہ ادنی اللہ ترتابو، اور اس لحاظ سے بھی اچھا ہے، قریب تر ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، تمہیں شک سے بھی بچانے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شک سے بچانے والا ہے، کہ اس سے تم شک میں نہیں پڑو گے. یعنی تحریر ایسی لکھو کہ جس کو پڑھ کے زومن باتیں سامنے نہ آئے، بلکہ بالکل کلیئر، صاف ستھرا، واضح، اور دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور تمہیں بعد میں بھی کوئی قلق اور اضطراب نہ ہو. الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ ہے کہ آمنے سامنے لین دین ہو. تدیرونھا بینکم، جسے تم ایک دوسرے میں گھماتے رہتے ہو. فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں تم پر. کس بات کا؟ اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو. پھر نہ بھی لکھو تو گناہ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کب نہ لکھنے کا گناہ نہیں؟ جو روزمرہ کے لین دین ہے. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن کچھ بیع اور کچھ تجارت اور کچھ لین دین ایسا ہوگا کہ جس میں لکھنا لازم ہوگا. روزمرہ کے لین دین نہ بھی لکھو تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ تجارتی سودے ان میں تو ضرور ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ مثلاً بڑی بڑی جاگیروں کے سودے یا کوئی معاہدے یا بیانے وغیرہ. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان دیا جائے کسی کاتب کو اور نہ کسی گواہ کو، یعنی انہیں پریشان نہ کیا جائے، انہیں دھمکیاں نہ دی جائیں، ان کا وقت ضائع نہ کیا جائے، ان کے کام کاروبار میں خلل نہ ڈالا جائے.
بے وجہ نہ بلایا جائے، بار بار نہ بلایا جائے، گواہی بدلنے کو نہ کہا جائے، تحریر بدلوانے کو نہ کہا جائے کہ پہلے چونکہ اس نے لکھی ہے تو اسی کی لکھائی میں دوبارہ کچھ اور لکھوا لیا جائے اس سے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس کا گناہ تم پر ہوگا. کس پر؟ جس نے کام غلط کرایا ہوگا. ٹھیک ہے. اب بازو کا ایسا تھا نا کہ کاتب کو پریشرائز کر کے آپ ایک کام کروا لیتے ہیں، تو گناہ کس پہ؟ جس نے کرایا. فسوقم بکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور ایسا مت کرو. ویعلمکم اللہ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. یہ ساری تعلیم اس نے تمہیں دی ہے تاکہ تم غلط کام نہ کرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.